ایک اور واقعہ سنیے، اور یہ واقعہ تو بخاری کے اندر ہے، کوئی ایسی ویسی کتاب کے اندر نہیں، بخاری کے اندر۔ ایک صحابی ہیں، اسلام لاتے ہیں، اسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نام ہے ان کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی، نام ہے ان کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی۔ اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، ادھر اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اذان کی آواز سن کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں۔ مرثد ابن ابی مرثد کی یہ پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے، پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے، سلام پھیرتے ہیں۔ مرثد ابن ابی مرثد کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اسلام تو قبول کر لیا ہے میں نے، اور آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اب تک میرے جتنے گناہ تھے اللہ کے نبی معاف ہو گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا آف کورس، بالکل صحیح، اب تم گناہوں سے بالکل ایسے پاک و صاف ہو چکے ہو جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، تم بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ کہا اللہ کے رسول اب میرے لیے کوئی کام تو بتاؤ، اسلام تو لے آیا، ابھی تک تو ادھر ادھر جگاڑ لگا کے کچھ نہ کچھ پیسہ کما کر میں کھانا پینا حاصل کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسلام لے آیا ہوں، اب مجھے کوئی حلال بزنس بتاؤ، حلال تجارت بتاؤ، اب میں کیا کام کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مرثد اس سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ حضرت مرثد نے جواب دیا اللہ کے نبی چوری کرتا تھا۔ اچھا چوری کرتے تھے؟ ہاں، تب تو تم تالا توڑنے میں بڑے ماہر ہو گئے۔ کہاں اللہ کے نبی پوچھو مت، جھٹکے میں تالا کھول لیتا ہوں میں، میرے پاس لوہے سے تار بنانے کی ٹیکنک ہے، اور اس تار سے ہم تالا کھولنے کا آئیڈیا جانتے ہیں، تالا کیسے توڑا جاتا ہے، اس میں تو ہمارا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے مرثد پھر ہم بھی تم سے ایک چوری کروائیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مرثد اب ہمارے لیے بھی ایک چوری کر کے آؤ۔ حضرت مرثد تھوڑی دیر کے لیے شک میں پڑ گئے، چوری؟ کہاں چوری؟ اے اللہ کے رسول اسی چوری اور ڈکیتی سے بچنے کے لیے تو میں اسلام لایا ہوں، اور آپ اسلام لانے کے بعد بھی مجھ سے چوری کروا رہے ہیں۔ فرمایا میں وہ چوری نہیں کروا رہا ہوں جو تم کرتے تھے، بلکہ میں تم سے وہ چوری کروا رہا ہوں کہ میرے کچھ مسلمان صحابہ، میرے کچھ مسلمان ساتھی مکے کے اندر فلاں فلاں گھر میں قید ہیں، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کو لوہا گرم کر کے ان کو داغا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اے مرثد تمہیں چونکہ تالا توڑنے میں مہارت ہے، اس لیے تم دیوار پہ چڑھ سکتے ہو، اونچا گیٹ پہ اگر تالا لگا ہوا ہے تو تم اس کو توڑ سکتے ہو، اور دیوار کے سہارے سے نیچے چھلانگ لگا سکتے ہو، اور تم ان مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لا سکتے ہو جو بیچارے بہت مجبور ہیں، جو بیچارے روز مار کھا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت مرثد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے بھائیوں کو ضرور بچا کر لاؤں گا، اب وہ ہمارے بھائی ہیں، اسلام لانے کے بعد اب اپنے بھائیوں کو بچا کر لانا یہ میری ذمہ داری ہے، اے اللہ کے نبی یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اب آپ مرثد مدینے سے چلتے ہیں اور مکہ آتے ہیں۔ اب مرثد ابن ابی مرثد نے اب سوچا کہ رات کا وقت اچھا رہے گا تالا توڑنے کے لیے، گھر میں گھسنے کے لیے، اور قیدیوں کو، مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رات کا وقت اچھا رہے گا۔ رات جب بالکل اندھیری ہو گئی، پوری اندھیری طریقے سے چھا گئی، تب یہ نکلتے ہیں، اور جس جگہ روم تھا، کمرہ تھا بیابان صحرا جنگل میں جہاں ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا، حضرت مرثد وہیں پہنچ جاتے ہیں اور بالکل اس گھر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، رک جاتے ہیں،
اس عورت نے بھی دیکھا اس گھر کے پاس کوئی کھڑا ہے، یہ بھی قریب آتی ہے، مرثد اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ گزر جائے، لیکن مرثد کو نظر آیا یہ کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی عورت ہے جو رات کے اندھیرے میں چلی آ رہی ہے۔ جیسے وہ تھوڑا سا اور قریب آتی ہے، حضرت مرثد اس کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو میری گرل فرینڈ رہ چکی ہے، یہ تو میری دوست رہ چکی ہے، اس کے ساتھ تو میں نے بڑی رنگ رلیاں منائی ہیں جب میں حالت کفر میں تھا، یہ تو میری محبوبہ رہ چکی ہے۔ ہم اپنے موجودہ زمانے کے لحاظ سے جملے بول رہے ہیں، یہ تو میری ڈارلنگ رہ چکی ہے، میری محبوبہ رہ چکی ہے۔ اور وہ بھی پہچان گئی، کہتی ہے مرثد تم؟ مرثد نے کہا اے ناق تو؟ دونوں ملتے ہیں، اناق نے ہاتھ پکڑ لیا، اے مرثد زمانہ ہو گیا، کتنے سال گزر گئے، میں تمہاری محبت کو تڑپ گئی ہوں، تمہاری محبت سے ناشنا ہو چکی ہوں، چلو آؤ آؤ ہمارے پاس سارے انتظام ہیں، گھر میں میں اکیلی ہوں، تمہیں کوئی ٹچ بھی کرنے والا نہیں ہے، آؤ ہم دونوں پرانی یادیں تازہ کریں اور ایک دوسرے کے دل میں سما جائیں، چلو آؤ۔ مرثد اسلام لا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرثد اب تک تم نے جتنے گناہ کیے سب معاف۔ مرثد نے کہا تھا اللہ کے نبی اب آج کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے نبی نے اسی مسجد میں کہا تھا کہ اللہ آج کے بعد تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ مرثد نے دیکھا کہ اناق میرا ہاتھ پکڑے ہوئے اور مجھے برائی کے لیے کھینچ رہی ہے اور تنہائی کی وہ یادیں پھر تازہ کرنا چاہتی ہے، لیکن میں اسلام لا چکا ہوں اور یہ میرے لیے ابھی حلال نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ حرام عورت ہے اور اس نے میرا دائنا ہاتھ پکڑ لیا ہے، کھینچ رہی ہے۔ ایک حرام عورت میرا دائنا ہاتھ پکڑے ہوئے اور یہ ہاتھ جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو چکا ہے۔ اے مرثد یہ تیری کیسی غیرت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کے بعد، نبی اکرم سے مصافحہ کرنے کے بعد ایک حرام عورت کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ کیسے دے دیا؟ مرثد نے وہ ہاتھ پکڑا اور اناق کے ہاتھ کو جھڑک دیا اور کہنے لگے اے اناق دور ہو جا مجھ سے، اے اناق چلی جا یہاں سے، میرے ان ہاتھوں کو چھونے کی کوشش مت کر۔ اے اناق ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں پکڑ سکتے ہیں، یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ اناق کہتی ہے اچھا اسلام لا چکے ہو؟ ہاں۔ اے مرثد ابھی تک نہیں دیکھا تھا، صبر تھا مجھے، جب دیکھ چکی تو اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آج کی رات تجھے میرے ساتھ گزارنا ہی پڑے گا۔ مرثد کا چہرہ اپنی طرف گھمایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ اے مرثد کیا میرا حسن مٹ گیا؟ کیا میری جوانی ختم ہو گئی؟ کیا میرے اندر وہ شرارت موجود نہیں ہے جو اس سے پہلے تم دیکھ چکے ہو؟ اے مرثد کیوں میری جوانی کو تڑپا رہے ہو؟ مرثد نے اپنی آنکھیں گھما لی اور کہا اناق اب میں تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب یہ کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اے اناق ہٹا لے اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لے، مجھے گناہ کرنے پر مجبور مت کر، میں نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی بھری محفل میں مسجد میں کہا تھا کہ آج کے بعد اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ اناق کہتی ہے تو پھر میں شور مچاتی ہوں۔ پھر اناق نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگو آؤ آؤ، برے ارادے سے ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا، مجھے بچاؤ۔ مرثد نے سوچا یہ تو مر گیا، آج کتنا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، غلط کام کے لیے بلا رہی ہے، چلے جاؤ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور بچ رہے ہیں تو کتنے امتحان ہیں۔ وہ چلا رہی ہے یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ مرثد کہتے ہیں میں بھاگا اور بھاگتے ہوئے ایک جھاڑی کے اندر چھپ گیا۔
کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوئے جھاڑی کے پاس بھی آ گئے. اس جھاڑی کے اوپر ایک پہاڑی تھی, وہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں, اور اللہ کی قسم میں ان کے نیچے, اس پہاڑی کے نیچے میں کھڑا ہوں. مجھے درخت کے کچھ پتوں نے چھپا لیا ہے, وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں, بخاری کی روایت موجود ہے, اسی میں سے ایک کافر کو وہی پیشاب لگا اور اس نے اس پہاڑی کے اوپر سے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اللہ کی قسم, وہ آدمی, وہ کافر اوپر کی پہاڑی سے پیشاب کر رہا تھا, اور اس کے پیشاب کی دھار درخت کے پتوں کو چھوتے ہوئے میرے سر کے اوپر گر رہی تھی, لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہو رہا تھا. اگر ٹچ سے مس بھی ہوا تو یہ پتے ہل جائیں گے, اور اگر درخت کے پتے ہلے تو اوپر کافروں کو شک ہو جائے گا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں. ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر آ رہا تھا, لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے. تھوڑی اور رات گزر گئی اور مجھے یقین ہو گیا وہ سب لوگ چلے گئے اور عناق بھی چلی گئی. تو پھر میں اپنے مقصد کے لیے نکلا. میں نے لوہے کا تار بنایا تھا, میں نے اسی سے تالا توڑا, میں اندر داخل ہوا اور اپنے کچھ مسلمان ساتھیوں کو, صحابیوں کو میں چھڑا کر لے آیا. جب میں مدینہ آیا تو مجھے دیکھ کر اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے, لیکن یہاں ایک اور امتحان میرے اوپر. مجھے عناق سے بہت زیادہ محبت تھی, عناق نے بھی مجھے بہت زیادہ خوشی دی تھی جب میں اس سے تنہائی میں ملتا تھا. میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول سے اجازت لے لیں گے اور اللہ کے رسول مجھے عناق کے ساتھ نکاح کرنے کی, شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے. جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور پورا واقعہ میں نے بیان کیا اللہ کے رسول, اس نے میرا ہاتھ پکڑا, میں نے ہاتھ ٹھکرایا, میں نے کہا میرے ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو لیا ہے, اب میں حرام عورت کو نہیں چھو سکتا. اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, میں نے چہرہ پھیر لیا. اے اللہ کے نبی, میں نے اس سے کہا کہ میری آنکھوں نے اب محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے, اب میں کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتا. پھر وہ چیخی چلائی, میں چھپا, بھاگا, چھپا, پیشاب آیا پھر بھی میں ہلا نہیں. پھر میں ان کو قید سے چھڑا کر لایا. آپ نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. پھر میں نے کہا اللہ کے رسول ایک گزارش ہے. فرمایا کیا؟ اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو عناق سے میں نکاح کر لوں. اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو عناق سے میں شادی کر لوں, عناق کو میں اپنی بیوی بنا لوں اور میں اس کو نکاح کا پیغام دے دوں. اے اللہ کے رسول شادی کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے, نکاح کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے, میں اس سے کو نکاح کر کے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے مرثد, اسلام لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, میرے اوپر ایمان لانے کے بعد اب عناق کے بارے میں سوچنا بھی تمہارے لیے حرام ہے. وہ ایک تو کافر ہے اور دوسری اس کے اندر برائی ہے کہ وہ بد چلن ہے, بد کردار ہے, اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بد چلن عورت سے کوئی رابطہ رکھے یا اس کے ساتھ نکاح کرے. یہ اجازت تمہارے لیے بالکل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے مرثد ابن ابی مرثد کو عناق کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے گناہ سے بچتے تھے. ایک خوبصورت عورت بلا رہی ہے, جوان ہے, موقع بھی دے رہی ہے, رات کی تنہائی بھی موجود ہے اور کہہ بھی رہی ہے آؤ آج تنہائیاں مٹائیں اور دونوں ایک دوسرے کی پیاس مٹائیں, بجھائیں. لیکن مرثد ابن ابی مرثد کیا کہتے ہیں, اسلام لانے کے بعد, مومن ہو جانے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا, تجھے چھونا بھی میرے لیے حرام ہے. مومن کی صفت یہ ہوتی ہے, یہ مومن کی, یہی قرآن بیان کر رہا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون, مومن تو وہ ہیں, مسلمان تو وہ ہیں, وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اپنی سطر کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مومن ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کامیاب مومن ہے. کہاں ہیں ہم؟ قیامت کے دن وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا. قیامت کے دن وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے
جس کو کسی نوجوان حسین و جمیل لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا، وَطَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جس کو کسی حسن و جمال کی پری نے، خوبصورت لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا، آؤ میں تمہیں انویٹیشن دیتی ہوں، دعوت دے رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو، اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، دور بھاگ ہٹ جا یہاں سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے خوف سے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو، ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔